الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَيَدْعُ اور دعا کرتا ہے الانسان انسان بالشر برائی کی دعاءہ بالخیر اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح. وکان الانسان اور ہمیشہ سے ہی انسان ہے عجولا بہت جلد باز. اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے. وَيَدْعُ الْإِنسان اس کے شروع میں جو یدعو ہے یہ باب دعا یدعو سے ہے. لکھنے میں یا دال عین اور واو ہے. دعا یدعو باب بھی ہے باب نصرہ کے وزن پر. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یدعو کے آگے واو نظر نہیں آ رہی، جبکہ حقیقت میں دعا یدعو کے آخر میں چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کے حروف اصلیہ میں واو شامل ہے، لہذا آخر میں واو ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں نظر نہیں آ رہی. تو یہ مصحف عثمانی کا جو خط ہے اس کے مطابق اس کو لکھا گیا ہے. چونکہ پڑھنے میں واو آ نہیں رہا، لہذا مصحف عثمانی کا جو خط ہے اس کے اندر یہ واو نہیں لکھا ہوا. سورۃ العلق آیت نمبر 18 آپ دیکھیں، سندع الزبانیہ، یہاں بھی سندع عین کے آخر میں واو نہیں لکھی ہوئی، جبکہ سندع ہونا چاہیے تھا. ابن عاشور نے فرا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر اس کے آخر میں واو لکھ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، واو لکھنا بھی درست ہوگا. پڑھنے میں چونکہ واو آتا نہیں، لہذا مصحف عثمانی کی بھی رعایت کرتے ہوئے آخر میں واو نہیں لکھا گیا. آگے دعاءہ بالخیر، شر یہ ہم جانتے ہیں خیر اور شر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ دعاءہ بالخیر اصل میں اس کے شروع میں کاف بھی ہے، کدعائہ بالخیر، یہ کاف اسے کاف تشبیہ کہتے ہیں. تو ترجمہ وہی ہے کہ انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح. تو یہ کرنے کی طرح جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ کاف کا ہے، لیکن یہ کاف حذف کر کے دعاءہ بالخیر اس کو منصوب کر دیا گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے. انسان کی فطرت کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فوری طور پر وہ بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بد دعا خواہ اپنے خلاف ہو، دشمنوں کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف. چونکہ انسان کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں جلد بازی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے، لہذا اس کے مطابق آدمی فوری طور پر اللہ تعالی سے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہلکا سا کسی کو مسئلہ بنتا ہے فوری طور پر وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں مر جاؤں، یا کسی کے ساتھ تھوڑی سی رنجش ہوئی فوری طور پر اس کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا ہی غرق کر دے، تجھے فوت ہی کر دے، تو ابھی مر جائے، تمہارا کھانا خراب ہو جائے. اس طرح کے کلمات جو ہے یہ انسان کے فوری طور پر منہ پر آ جاتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس طرح آدمی دعائے خیر کرتا ہے نا بڑی رقت آمیزی کے ساتھ اور بڑے اصرار کے ساتھ، اسی طرح اصرار کے ساتھ انسان کی نیچر میں کیا اللہ تعالی نے چیز رکھی ہے کہ یہ جب دعائے شر کرتا ہے یعنی بد دعا کرتا ہے تو وہ بھی اس انداز کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ دعا بھی قبول ہو جائے. حالانکہ کچھ ہی دیر بعد انسان کو احساس ہو جاتا ہے
کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بدترین مثال جو ہے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی مثال ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 32 دیکھیے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ انہوں نے کیا کہا، اے اللہ اگر یہ حق ہے نا اور تیری ہی طرف سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب ہمیں دے۔ تو یہ دعائے خیر نہیں بلکہ دعائے شر ہے، بد دعا ہے جسے ابو جہل اور اس کے ساتھی طلب کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے انسان کی فطرت، لیکن کرنا کیا چاہیے کہ بد دعا کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ایسی بد دعا بھی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث موجود ہے 1532 نمبر، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على خدمکم ولا تدعوا على اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة نیل عطاء فیستجیب لکم۔ اپنے خلاف بد دعا نہ کرو اور اپنی اولاد پر بھی بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو، اپنے مالوں کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ایسے وقت میں تم دعا کر بیٹھو کہ جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ لہذا بد دعا کرنی ہی نہیں چاہیے، انسان کی فطرت میں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بد دعا ہی نہ کرے۔ اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ بسا اوقات ایسے اوقات بھی ہیں جیسا کہ اذان اور اقامت کا درمیانی جو وقفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور بھی ایسے اوقات موجود ہیں، لہذا ان اوقات کا بھی خیال کرنا ہے اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر بھی خیال کرنا ہے کہ انسان اپنی زبان سے بد دعا والے جو کلمات ہیں اپنے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف، اپنے جو خادم حضرات ہیں ان کے خلاف، اپنے مال کے خلاف، حتیٰ کہ دشمنوں کے خلاف بھی فوری طور پر بد دعا نہیں کر دینی چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس دشمن کے خلاف بد دعا کی ہے وہ مسلمان ہو گیا، لہذا اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کانا کے بارے آپ جانتے ہیں کہ یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، استمرار اور تمکن۔ عجولا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت جلد باز، یعنی انسان شروع سے ہی بہت جلد باز ہے، نیچر کے اندر تو یہ چیز رکھی ہوئی ہے، لہذا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے خلاف بد دعا بہت جلد نہیں کر دینی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فمحونا پھر ہم نے مٹا دیا، آیت اللیل رات کی نشانی، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا، آیت النہار دن کی نشانی، مبصرتن روشن، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کر سکو، فضلا من ربکم اپنے رب کی طرف سے فضل، وَلِتَعْلَمُوا اور تم معلوم کر سکو، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، تفصیلا خوب کھول کر بیان کر دینا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا،
تاکہ تم اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا۔ تو یہ دو نشانیاں اس لیے قرار دیا گیا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اور اسی طرح اس کی کمال کاریگری اور قدرت کا، اور تیسرا اس کے اکیلے معبود برحق ہونے کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ جو رات اور دن ہے، بطور دلیل اور نعمت کے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ رات چونکہ پہلے آتی ہے، لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی رات اور دن کا ذکر کیا، سب سے پہلے رات کا لفظ بولا، پھر دن کا بولا۔ مثال کے طور پہ ہفتہ ہے، تو ہفتہ جو دن ہے اس سے پہلے اس کی رات آتی ہے، یعنی جمعہ ختم ہوا، جمعہ ہم نے پڑھ لیا، مغرب کی اذان ہو گئی، اب جمعہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر جو رات چل رہی ہے وہ جمعہ کی رات نہیں بلکہ ہفتہ کی رات ہے، یعنی رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے رات کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، یہ محا یمحو باب ناصرہ سے فَمَحَوْنَا مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے محا یمحو کا کسی چیز کا نشان ختم کر دینا، مٹا دینا۔ تو اس کے ساتھ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات انسان کے لیے بہت بڑی نشانیاں بنائی ہیں، اسی طرح ان کا وجود اور ان کے وجود میں کمی بیشی وغیرہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال نعمت ہے۔ رات کو مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو لے کر آتے ہیں۔ اب اس اوقات ایک بہت بڑا کام کر دینا، بہت بڑی جو ہے کسی آدمی کا ماہر ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کو گرا کر دوبارہ بنانا یہ بھی کمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا، اس سے بڑا کمال کیا ہے کہ دن اور رات دونوں کو مینج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ اگر یہ مسلسل دن ہی رہے انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اگر مسلسل رات رہے یہ بھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور بھی اس کے اندر کئی مفاسد موجود ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 24 گھنٹے بنائے ہیں ان میں سے رات بنائی تاکہ انسان جو ہے اس میں سکون کر سکے، آرام کر سکے، اور اس طرح دن بنایا تاکہ دن کی روشنی میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے، رزق کی تلاش میں وہ نکلے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر دن اور رات نہ ہوتے اور ان کا آہستہ آہستہ زیادہ ہونا، کم ہونا، راتیں بس اوقات لمبی ہو جاتی ہیں، بس اوقات دن لمبے ہو جاتے ہیں، اس طرح جو چاند کا سلسلہ ہے، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال بننے کی جو منزلیں ہیں، اور اگر پھر یہ ہمیشہ ایک جیسا ہی موسم رہے تو پھر سال کے مہینوں کا، سالوں کا کچھ بھی پتہ نہ چلتا۔ اور پھر کئی معاملات، ہمارے دینی معاملات یہ آپ دیکھ لیں، نماز ہے مثال کے طور پہ، 5 نمازیں فرض ہیں، ان نمازوں کے اوقات کا تعلق دن اور رات کے ساتھ ہی ہے۔ اس طرح روزہ رکھنا ہے، اس کا تعلق بھی دن اور رات کے ساتھ ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، پتہ ہی نہ چلے کہ سال ہو گیا کہ نہیں، حج کے جو معاملات ہیں، عیدین کے معاملات ہیں، اس طرح جس کا خامند فوت ہو جائے اس نے عدت گزارنی ہے، اس کے معاملات ہیں۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق دن اور رات کے ساتھ ہے، لہذا دن اور رات دونوں کا جو تسلسل ہے، اسی تسلسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چلایا، اور ہم دن اور رات کے ساتھ کئی چیزوں کی ہمیں شناسائی ہوتی ہے، پہچان ہم کرتے ہیں۔
آگے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، مطلب کیا ہے کہ ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو چیزیں بھی ہیں اس کو خوب تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دی ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور مکمل معلومات آپ کو ہم نے دے دی ہیں۔ تو یہ جو ہے فصلنا، اس کا مطلب بھی تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن تفصیلا آگے پھر مصدر تاکید کے لیے آیا، یعنی واقعی طور پر ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ اور خوب کھول کھول کر آپ کے لیے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ ہم نے اس کے ساتھ لازم کر دیا ہے، طَائِرَهُ اس کا نصیب، فِي عُنُقِ اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے، لہو اس کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب، یلقاہ وہ اسے پا لے گا، منشورا کھلی ہوئی، اقرأ پڑھ، کتابک اپنی کتاب، کفا کافی ہے، بنفسی کا تیرا نفس، الیوم آج کے دن، علیکا تیرے خلاف، حسیبہ خوب محاسبہ کرنے والا۔ اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھولی ہوئی پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے۔ طائر جو ہے اس کا لفظی معنی اڑنے والا ہوتا ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے حصے میں آتی ہے، وہ خواہ اڑ کر آئے یا ویسے ہی آئے۔ یہ جو قرعہ ڈالا جاتا ہے نا، اس صورت میں نکلنے والا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ خواہ اچھا ہو یا برا ہو، انسان کے حصے میں آتا ہے، اس طرح انسان کا رزق ہے جو اسے ملنا ہے، تو یہ لفظ طائر ان چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ انسان کو عقل اور تمیز دے دی ہے، عقل دینے کے بعد یہ اختیار بھی دے دیا کہ وہ سیدھے راستے پر چلے یا غلط راستے اختیار کر لے، نیک بن جائے یا برا بن جائے، اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، لیکن اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اندازہ چونکہ یہ کامل ہے، غلط نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے شاید کے ساتھ تعبیر نہیں کیا بلکہ طائر کا لفظ بولا کہ جو چیز ہمارے ذہن میں ہے ہم نے وہ اس کے ساتھ لازم کر دی ہے، اس نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نصیب اور حصے میں جو کچھ آنے والا ہے اس کو اس کی گردن کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ جیسے گردن میں توق ہو یا ہار ہو، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس طرح انسان کا جو نصیب ہے وہ انسان کے گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس کے ساتھ وہ لازم ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہی نہیں ہے بلکہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کچھ دیا ہے۔ اب گناہ ہے مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ہے، انسان کو اللہ نے اختیار دیا وہ نہ بولے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار اس معاملے میں دیا ہوا ہے، عقل اور شعور دیا ہوا ہے۔ انسان نے پھر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ علم میں ہے، اس کا اندازہ تقدیر غلط نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے وہ طائر کہہ لیں، نصیب کہہ لیں، اس کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ آگے فرمایا یوم القیامہ، نخرج لہ یوم القیامہ۔ تو پہلا جو حصہ ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، جبکہ یہ جو ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کا تعلق جو ہے انسان کے اعمال کے ساتھ ہے جو اس نے دنیا کے اندر کیے تھے، اور یہ وہ اعمال ہے جو انسان کرتا ہے اور فرشتے ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، فرشتے ان کو لکھ لیتے ہیں۔ وہی لکھی ہوئی کتاب انسان کے سامنے آئے گی، خواہ وہ کتاب انسان جو ہے اس کو یعنی پہلے سے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ کتاب ان کے سامنے کھل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر آدمی
وہ بینا تھا دنیا میں، نابینا تھا، پڑھا لکھا تھا یا ان پڑھ تھا، بڑا تھا یا چھوٹا تھا، جیسا بھی ہوگا وہ اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے کی طاقت رکھے گا۔ جی تیسرے نمبر پر اس آیت میں فرمایا، اگلی آیت میں کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ انسان کا جو نفس ہے اسی کو بطور محاسب اللہ تعالی پیش کر دیں گے۔ یعنی اگر بسا اوقات یعنی وہاں انسان جھٹلائے، انکار کر دے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا نہیں تھا، لہذا میرے نامہ اعمال میں کیوں لکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں سورہ یاسین آیت نمبر 65 آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی ایسے انسان جو ہوں گے ان کے منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ ہم سے بات چیت کریں گے، وہ ہاتھ بول کر کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا تھا، اس نے فلاں آدمی کو ناجائز مجھے استعمال کر کے قتل کیا تھا، اس نے فلاں کو تھپڑ مارا تھا اور بغیر کسی وجہ کے مارا تھا، اور اس میں انوالو تھا، میری مدد کے ساتھ اس نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ ہاتھ اس وقت بول کر کہیں گے کہ میرے ساتھ اس نے جھوٹ لکھا تھا، سودی لین دین اس ہاتھ کے ساتھ اس نے لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ وتشہد ارجلہم، اور انسان کے جو قدم ہیں، پاؤں، ٹانگیں، یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گی، یہ قدم بول بول کر کہیں گے کہ یا اللہ فلاں برائی کی طرف چل کر گیا تھا، قدم اس بات کی گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ کمایا کرتے تھے وہ ساری کی ساری داستان، سٹوری، انسان کے ہاتھ، ٹانگیں وغیرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا دیں گے۔ ان آیات کی مناسبت یہ ہے، آپ نے آیت نمبر 10 جو پڑھی تھی، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کافر لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 10 میں یہ ذکر ہوا کہ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ پھر ان کا یہ مطالبہ تھا مسلمانوں سے، ایک طرح کا اس کو طنز سمجھ لیجئے، کہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ وہ جو عذاب علیم کی تم باتیں کرتے ہو لاؤ نا ذرا، چلو ہم پر آسمان گرا دو، کیا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، وہ کروا دو۔ اس طرح کی ان کی جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈیمانڈ تھیں۔ اس لیے آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ یہ انسان بغیر سوچے سمجھے اپنے نقصان کی دعائیں کرتا رہتا ہے، تو یہ جلد از جلد یعنی فوری طور پر یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر لیتا۔ اسی طرح آیت نمبر 13 جو ہے اس میں پھر ساتھ فرمایا کہ یہ عذاب ابھی آنے والا نہیں ہے، بلکہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان کا جو بھی نصیب ہے نا وہ اسے مل کر رہے گا، اس کی گردن کے ساتھ ہم نے اس کو چسپاں کر دیا ہے، اور اس کو ابھی ہم ظاہر نہیں کریں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن یہ سارا واضح ہوگا کہ کون آدمی حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ یہ ان آیات کی مناسبت ہے۔ آگے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، من اہتدی جس نے ہدایت پائی، فانما تو بے شک صرف، یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسی ہی اپنی جان کے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فانما تو بے شک صرف، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا اسی پر، ولا تزر اور نہیں بوجھ اٹھاتی، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى کسی دوسری جان کا بوجھ، وما کننا اور نہیں ہیں ہم، معذبین عذاب دینے والے، حتی یہاں تک کہ نبعث ہم بھیجیں رسولا کوئی رسول۔ جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے،
اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیج دیں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت پر چلتا ہے، سیدھے رستے پر چلتا ہے، تو یہ اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور اگر سیدھے راستے پر نہیں چلتا تو اس کا جو وبال ہے یہ بھی اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَزَرَ يَزِرُ وِزْرًا جو ہے باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تو یہ وازرتن آگے اسم فاعل ہے اور نفس کی صفت بن رہی ہے، نفس یہاں پوشیدہ ہے۔ معنی کیا ہے کہ کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بلکہ جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اس معنی کی آیتیں قرآن کریم میں بے شمار ہیں۔ گزشتہ آیات کی اس آیت کریمہ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ مناسبت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، یہ انسان کسی دوسرے پر احسان نہیں کر رہا، لہذا وہ جو کافر اس طرح کی باتیں کرتے تھے انہیں یہ سمجھایا گیا کہ یہ آپ پر ہم پر احسان نہیں ہوگا کہ آپ مسلمان ہوگے، بلکہ جو کچھ بھی کمائیں گے قیامت کو وہی کچھ آپ کو ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جبکہ سورۃ النحل آیت نمبر 25 میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ بغیر کسی علم کے لوگوں کی جو رہنمائی کرتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اس طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13 میں بھی آپ اسی طرح کی آیت پڑھیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ دوسروں کا بوجھ نہیں ہے بلکہ وہ اپنا ہی بوجھ ہے، کیونکہ گمراہ کرنے والا یہ ہے نا، اس نے اپنے اس علم کے ساتھ گمراہ کیا ہے کہ جس کا اس کو پتہ نہیں تھا، ویسے اس نے مسئلہ بتا دیا۔ اب کل قیامت کے دن وہ بوجھ اسی پر ہوگا، یعنی کیا اسی نے تھا، اب وہ بوجھ بھی اسی پر ہے، لہذا وہ کسی کا بوجھ نہیں ہوا بلکہ اپنا بوجھ ہوا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے پر ہر قتل کا جو گناہ ہے اس کا ایک حصہ ڈالا جا رہا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ در حقیقت قتل کی ابتدا تو اس نے کی ہے نا، قتل کا آغاز اس نے کیا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بھی اہل علم نے یہی بیان کیا ہے کہ جب مرنے والا اس کی وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر رونا، یا اسے معلوم ہو کہ گھر والے ایسا کریں گے لیکن اس نے منع ہی نہیں کیا، تو پھر اس پر ایسا گناہ ہوگا، کیونکہ سورۃ التحریم میں تو فرما دیا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچانا تو چاہیے تھا اس کو، لیکن اس نے منع ہی نہیں کیا، لہذا وہ گناہ اس پر بھی ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں باب باندھا ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، تو ساتھ آگے فرمایا ہے اذا کان النوح من سنتہ، کیا مطلب یہ اس وقت ہوگا جب بیان کرنا اور سننا میت کا طریقہ اور معمول ہو، اس وقت میت پر بھی پھر اس کا گناہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ میت پر وویلا اس کے گھر والے کر رہے ہیں لیکن اس کا گناہ میت کو بھی مل رہا ہے، تو یہ بھی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کے مخالف نہیں ہے بلکہ موافق ہی ہے
کہ یہ بھی در حقیقت میت کا ہی گناہ ہے. میت نے کیوں نہیں اپنے گھر والوں کو خبردار کیا، لہذا یہ بھی اس کا گناہ ہے. اس لیے قاعدہ یہی ہے، اور سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا. آیت کریمہ کا آخری حصہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عادل ہونے کا خوبصورت بیان ہے. مفہوم کیا ہے کہ جب تک ہم کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیجیں، حجت قائم نہ کر دیں، تب تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے. آیت کریمہ کا یہ مختصر سا حصہ کچھ تفصیل کا متقاضی ہے، لہذا کچھ تفصیل اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، خواہ وہ بچے مسلمانوں کے ہوں یا کافروں کے ہوں یا مشرکوں کے ہوں، ان کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الجنائز میں باب ما قیل فی اولاد المشرکین اس عنوان کے ساتھ انہوں نے باب قائم کیا، اور اس کے متعلق چند روایات انہوں نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلے تو وہ حدیث بیان کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرنے والے تھے. پہلے یہ روایت نقل کی ہے. دوسرے نمبر پر انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یعنی در حقیقت وہ بچہ اسلام پر ہی ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث بیان کی ہے. اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جبریل اور میکائیل علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات لے گئے تھے نا، سیر کروائی تھی، بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروایا. تو اس میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت بزرگ ہے اور ایک بہت بڑا درخت ہے، وہ اس کے قریب ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ بچے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں یا بزرگ ان کو کھلا رہے ہیں. تو اس کے متعلق آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ بچے سارے کے سارے انشاءاللہ جنتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا. ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا اس تفصیل کے ساتھ کہ پہلی جو حدیث ہے نا جناب عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما والی، جس میں آپ نے فرمایا تھا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، تو یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق نہیں بتایا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا معاملہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اسی طرح اگلی روایت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بچے کھیل رہے ہیں. تو پھر اس سے پتہ یہ چل گیا کہ انشاءاللہ یہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچے ہوں بچیاں ہوں، اہل اسلام کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے ہوں، انشاءاللہ یہ فطرت اسلام پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا. اچھا، اب رہ گئے اہل فترہ اور جاہلیت والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے والے جو لوگ ہیں، اور اسی طرح آپ پر جب
وحی آئی اور تھوڑا سا پھر وقفہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا جسے فترۃ الوحی کہتے ہیں. اس دوران جو فوت ہو گئے اب ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر تو ان میں سے کسی کے پاس دعوت پہنچی تھی پھر تو حجت قائم ہو گئی. اچھا یہ جو بات ہے نا کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں, بعض مفسرین بھی اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے جو کہ درست نہیں ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے جتنے لوگ ہیں ان کو جنتی قرار دیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ توحید پر قائم تھے. اس کے کئی دلائل بھی ملتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3826 آپ اگر دیکھیں تو اس میں زید بن عمر بن نفیل اور اس طرح ورقہ بن نوفل ان کا ذکر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ جو ہے بلدح مقام پر ملاقات ہوئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو وہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نبی نہیں بنے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. تو نبی علیہ السلام کے سامنے سفرہ بچھایا گیا, دسترخوان, اور اس پر کھانے کی چیزیں رکھی گئیں. جناب زید بن عامر بن نفیل نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ یہ تم اپنے نسب کرتا بتوں کے نام پر تم نے یہ ذبح کیا ہوا جانور, لہذا یہ میں نہیں کھاؤں گا. یعنی توحید پر قائم تھے جناب زید بن عامر بن نفیل, اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے, مخاطب کر کے کہا کرتے تھے الشاء خلقہ اللہ وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غیر اسم اللہ. بڑا خوبصورت سوال اور انکار کرتے. کیا کہتے کہ بکری دیکھو اسے اللہ نے پیدا کیا ہے, آسمان سے پانی اس کے لیے اللہ نے اتارا ہے, زمین سے چارہ بکری کے لیے اللہ نے نکالا ہے, پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہو. تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب زید ابن عامر ابن نفیل قریشی تبلیغ کیا کرتے تھے. گویا نصرانی تھے, عیسائی تھے, اور موجودہ دور کے جو عیسائی ان کی طرح نہیں عقیدہ تثلیث والے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تین ہیں, یہ تین میں سے ایک ہے, ایسا نہیں, بلکہ حقیقی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے. تو جناب زید ابن عامر ابن نفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں. چلیں آپ کو نبوت اس وقت نہیں ملی تھی لیکن دور کے تو ہیں. تو اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا آدمی موجود ہے, اور یقینی طور پر وہ آگے تبلیغ بھی کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے صحیح بخاری کی حدیث 3828 نمبر, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رأيت زید بن عمرو بن نفیل قائما مسندا ظهره الى الكعبہ, کہ میں نے زید بن عامر بن نفیل کو دیکھا وہ کعبے کے ساتھ پیٹھ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے, اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے یا معشر قریش, اے قریش کی جماعت, واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری, اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی شخص بھی میرے سوا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے. اب دیکھیں جناب زید بن عامر بن نفیل تبلیغ کر رہے ہیں, تو یہ جو ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ہے نا, اس کے آخر میں جو رسولہ ہے اس کا مطلب حقیقی رسول مراد نہیں ہے, اس کا مطلب پیغامبر ہے. کوئی بھی پیغام پہنچانے والا ہو سکتا ہے. یہ زید بن عامر بن نفیل یہ بھی پیغام پہنچا رہے تھے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو نبی آ کر تبلیغ کرے. ہم اب موجود ہیں, تقریباً 1400 اور کافی سال گزر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو ہم کس کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ یا آج جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ کس کی دعوت پر مسلمان ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے داعیان اسلام جو ہے خوشخبری اور ڈرانے والا جو فریضہ تھا وہ الحمدللہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں. لہذا زید بن عامر بن نفیل حق پر تھے اور اس کا پرچار بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت کے لوگ جنہیں دعوت دی ہے زید بن عامر نے, وہ ہرگز قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس تو یا اللہ تیرا دین ہی نہیں آیا. ہرگز بھی وہ ایسی بات نہیں کر سکتے.
تو یہ دیکھیں ابراہیم اور اسماعیل سے سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں جناب زید بن عامر بن نفیل، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر قائم ہے۔ یہ تو بیڑا غرق ہو اس یمن سے آنے والے عمر بن لحی خزاعی کا کہ جس نے مکہ میں لا کر بت رکھ دیے اور اس کے بعد سارے کے سارے قریشی بت پرست ہو گئے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی موجود ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور گزرا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ڈرانے والا اس میں پیغمبر بھی شامل ہے اور عام بھیجا جانے والا آدمی بھی شامل ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ زمانہ فطرت جو ہے یہ اس میں دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، اور یہ زمانہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آج بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم کے تو وہ لوگ ہو گئے کہ جنہیں کسی بھی ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کی دعوت پہنچ چکی، خواہ وہ کسی توحید پر قائم شخص کے ذریعے پہنچی ہو یا مشرک کی طرف سے پہنچی ہو۔ اب دیکھیں ہرقل جو ہے اس کے سامنے دین اسلام کا بہترین خلاصہ ابو سفیان نے پیش کیا۔ ابو سفیان اس وقت مشرک تھے، لیکن کم از کم اسلام کی دعوت تو اس تک پہنچ چکی ہے نا، لیکن وہ پھر بھی مسلمان نہ ہوا۔ لہذا ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے آدمی اپنا عذر پیش نہیں کر سکتے۔ سورۃ الملک آپ دیکھیں، آیت نمبر 8 سے 11 تک دیکھیں، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی اس جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغے نگران اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام تو پہنچ چکا نا ایسے لوگوں تک، خواہ وہ کسی مشرک کے ذریعے پہنچا ہو۔ اب آتے ہیں دوسری قسم، یہ ہے ایسے اہل فطرہ، ایسے لوگ کہ جن تک واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت نہیں پہنچی، وہ کسی بھی دور کے اندر ہوں، خواہ آج کے بہت زیادہ ترقی یافتہ دور کے اندر ایسے کیوں نہ ہوں لوگ، ایسے لوگ ہوں گے، یقیناً ہوں گے کہ جن تک اب تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے۔ لہذا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ حجت قائم نہیں ہوئی، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ تو اس طرح کے لوگ پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور موجودہ دور میں بھی ایسے لوگوں کا امکان موجود ہے۔ ایسے لوگوں کا پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے، ممکن ہے اس کی کئی صورتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو سکتی ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت والے دن ایسا امتحان لے لیں، یا اللہ تعالیٰ کا چونکہ علم کامل ہے، اس کامل علم کے ذریعے ہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کر لے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ باقی جو بچوں کا معاملہ ہے اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ بچے چونکہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگر وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کے تحت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کر لیں ان نہلک کہ ہم ہلاک کریں قریتن کسی بستی کو، امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، ففسقوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں، فحق تو ثابت ہو جاتی ہے، علیہا ان پر، القول عذاب کی بات، فدمرناہا تو ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں، تدمیرا بری طرح،
تباہ کرنا. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا. امرنا مترفیہا، مترف جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جسے نعمت اور خوشحالی عطا کی گئی ہو اور اس کے بعد اسے کھلا چھوڑ دیا گیا ہو کہ وہ جو چاہے کرے. اسی سے ہی ماخوذ ہے اطرفتہ النعمہ کہ اسے نعمت نے سرکش اور باغی بنا دیا. پھر یہ جو آخر میں ہے نا فدمرناہا تدمیرا، تو یہ تدمیرا دمرناہا کی تاکید کے لیے ہے، اسی لیے ترجمہ کیا کیا گیا؟ بری طرح برباد کرنا. یہ آیت کریمہ در حقیقت گزشتہ آیت کریمہ کے مفہوم کی ہی تکمیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتمام حجت کے بغیر کسی کو عذاب نہیں دیتا. اس میں کیا فرمایا کہ ہم بستی کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو حکم دیتے ہیں. وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ محذوف عبارت بعض مفسرین نے لکھی ہے امرنا بالایمان والعمل الصالح، کہ ہم بستی کو ایمان یعنی بستی میں رہنے والے جو مترفین ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ان کو ایمان اور عمل صالح کا حکم دیتے ہیں، کسی رسول کے ذریعے یا کسی عام مصلح کے ذریعے. لیکن جب وہ خوشحال لوگ اس حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس نتیجے میں چونکہ ان کا عذاب کا حقدار ہونا ثابت ہو جاتا ہے، لہذا پھر خوشحال لوگوں کو بھی اور ان کے ساتھ جو عام ضعیف لوگ ہیں حتیٰ کہ عمارتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہم فرماتے ہیں کہ ہم بری طرح ان کو برباد کر دیتے ہیں. بعض مفسرین نے ففسقوا فیہا کی مناسبت سے امرنا جو ہے امرنا مترفیہا، تو اس سے امرنا کا جو متعلق ہے محذوف انہوں نے مفعول بالفسق نکالا ہے. کیسے؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بِالْفِسْقِ فَفَسَقُوا فِيهَا. اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ ہم بستی کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو برائی کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ برائی کرتے ہیں، ان پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے تو ہم عذاب دے دیتے ہیں. لیکن یہ تفسیر درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان سے کہہ دیجئے یقیناً اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کا، برے کاموں کا حکم نہیں دیتا. تو یہ معنی غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوشحال لوگوں کو برائی کا حکم دے، برائی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر لے آئے. یہ مفہوم غلط ہے. درست مفہوم یہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا کہ خوشحال لوگ جو ہیں ان کو کسی نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے یا کسی عام مصلح آدمی کی طرف سے دعوت ملتی ہے، پھر جب وہ دعوت کو جھٹلا دیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوری بستی والوں کو، حتیٰ کہ بستی کی جو عمارت ہے اس عمارت کو بھی گرا دیتا ہے. خوشحال لوگوں کا اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ فخر میں آ کر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے برا کام کر لیتے ہیں، شاید اس لیے ان کا بطور خاص جو ہے ذکر کیا گیا ہے. باقی اس کے 2-3 تفاسیر اور بھی مفسرین نے ذکر کی ہیں، لیکن وہ چونکہ درست نہیں ہے. درست معنی اور راجح معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایمان اور عمل صالح کا حکم ملتا ہے، اور جب وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کے ساتھ پھر سارے کے سارے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. تو پچھلے آیت کا جو مفہوم تھا کہ اتمام حجت کے بغیر اللہ عذاب نہیں دیتے، تو وہ اتمام حجت اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرتے ہیں. ہر قسم کے لوگ خوشحال ہوں، غریب ہوں، ہر ایک تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے دعوت پہنچاتے ہیں. پھر اگر وہ دعوت کو نہ مانے اس نتیجے میں دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، اور قیامت کے دن تو جہنم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر ہی رکھا ہے.
آگے فرمایا وکم اہلکنا، وکم اور کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من القرون امتوں میں سے، من بعد نوح نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا اور کافی ہے بربک آپ کا رب، بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرہ خوب رکھنے والا، بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا، بہت کافی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کم جو ہے گرامر میں آپ پڑھتے ہیں، کم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ میں سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کتنے کی چیز خریدی ہے۔ کچھ ایک آدمی کہتا ہے نا کہ اشتریت هذا القلم، مثال کے طور پہ، تو میں نے یہ قلم خریدا ہے، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے بکم، کتنے پیسوں میں خریدا ہے، کتنے کا خریدا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کم استفہامیہ۔ ایک ہوتا ہے کم خبریہ، تو یہاں یہ کم خبریہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہاں مطلب کیا ہے کہ مت پوچھئے نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی قومیں برباد کی ہیں، کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، مت پوچھیں، بہت زیادہ ہیں وہ۔ تو یہ کم خبریہ ہے۔ قرن جو ہے من القرون، قرون یہ قرن کی جمع ہے۔ قرن ایک زمانے کے لوگوں کو کہتے ہیں، عمومی طور پر یہ مدت 100 سال ہوتی ہے۔ تو رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم آنے کے بعد اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس نافرمانی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے بعد بے شمار قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کی ہیں۔ عاد دیکھ لیں، قوم ثمود دیکھ لیں، قوم شعیب دیکھ لیں، قوم لوط دیکھ لیں، قوم فرعون دیکھ لیں، اور بے شمار ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے۔ آگے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اس جملے کا یہاں دو طرح سے تعلق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا پتہ تھا، پوری طرح وہ خبر رکھنے والا اور ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے، لہذا انہوں نے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور دوسرا یہاں تعلق کیا ہے، کفار قریش کو سمجھایا جا رہا ہے اور پوری امت کو ساتھ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ معاملہ صرف انہی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ تم نے بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کے احکام کو نہ مانا، فسق و فجور کا ارتکاب کیا، تو اسی طرح ہوگا تمہارے ساتھ بھی جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو متنبع بھی کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو الفاظ ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، من بعد نوح کا مطلب کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا۔ صحیح احادیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ شرک کہاں سے عام ہوا، یہ اگر آپ کے علم میں پہلے سے نہیں ہے تو یہ جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی کہ شرک بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ انہیں کہہ لیں، 5 بزرگ تھے جن کی وفات کے بعد شیطان کی ترغیب کے ساتھ لوگوں نے ان بزرگوں کے مجسمے بنائے، مجسمے بنانے کے بعد ان کی عبادت اور پرستش شروع ہو گئی، تو یہاں سے پھر شرک کا آغاز ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موجودہ دور میں تصویر کا فتنہ بہت زیادہ عام ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ جسے بہت زیادہ تیز سیلاب کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بہت زیادہ تیز سیلاب آئے نا تو اس کے ساتھ بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے قد آور اور موٹے موٹے تنوں والے، سیلاب جب بہت زیادہ تیز ہوتا ہے
تو وہ سیلاب اپنے ساتھ بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں بھاری قسم کے، ان درختوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس وقت تصویر کا فتنہ بالکل اسی طرح ہے۔ تصویر بنانا، خواہ وہ آپ ہاتھ کے ساتھ بنائیں، پینسل کے ساتھ بنائیں، کیمرے کے ساتھ بنائیں، موبائل کے ساتھ بنائیں، یا کسی بھی چیز کے ساتھ تصویر بنائیں، تصویر بنانے والے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں الفاظ ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ لیکن موجودہ دور میں عام علماء کرام بھی تصویر بنا رہے ہیں، اس لیے میں نے مثال سیلاب کے ساتھ دی ہے۔ میرے والد گرامی شیخ الحدیث مولانا حافظ خالد بن بشیر مرجالوی حافظہ اللہ، وہ یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیلاب کے ساتھ بڑے بڑے درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تصویر کا فتنہ اس قدر تیز سیلاب کی مانند ہے کہ جس کے ساتھ بڑی بڑی قد آور شخصیات بھی اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ بظاہر یہی الفاظ کہتے ہیں جی ہم نیکی کے لیے کر رہے ہیں، ہم نیکی کے لیے ویڈیو بنوا رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری یہ بات سنیں گے، قرآن کا پیغام ہے، حدیث شریف کی وضاحت ہے، لوگ سن کر یہ اسلام پر عمل کریں گے۔ اس طرح کی باتیں کر کے تصویر کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ ان احباب کے لیے یہ واقعہ جو ہم انشاءاللہ سورۃ النوح میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہاں چونکہ لفظ آیا من بعد نوح علیہ السلام کے بعد ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور تباہ کیا ہے، لہذا وہ 5 بزرگ بڑے بڑے جو بزرگ تھے ان کی وفات کے بعد شیطان نے کہا کہ انہیں ان کے مجسمے بناؤ، جہاں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے مجسمے بن گئے، ان کی تصویریں بن گئیں، آہستہ آہستہ نسل در نسل وہ مجسمے اور تصاویر ان کے ہاں موجود تھیں۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ ان کی عبادت ہونا شروع ہو گئی اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی کسی فاحشہ عورت کی تصویر دیکھے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ آدمی زنا کر لے گا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کا گناہ زنا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ تصویر سے زیادہ بچیں، کیونکہ ان کی تصویر ایک فاحشہ عورت کی تصویر سے نہایت خطرناک ہے۔ یہ تصویر کل کلاں انہیں عبادت اور پرستش پر بھی مجبور کر سکتی ہے۔ اگر اس پر یقین نہیں آتا تو میں والد گرامی حافظہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب ہم جامعۃ الملک سعود الریاض سعودیہ کی جو معروف یونیورسٹی ہے اس میں پڑھتے تھے تو وہاں ملے جلے لوگ تھے۔ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایک غیر مسلم بھی پڑھتا تھا، مشرک آدمی تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اس کے کمرے میں گئے، اس نے تصاویر لٹکائی ہوئی تھیں، کھانے کی دعوت پر اس نے مدعو کیا۔ فرماتے میں نے کہا کہ جس کمرے کے اندر، جس گھر میں، جس جگہ تصویر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لہذا ہم یہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی تصاویر نہیں اتاریں گے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے جو گندی تصاویر تھی وہ اتار لیں، لیکن جو اس کے بڑے بڑے مرشد اور پیشوا قسم کے لوگ تھے ان کی تصاویر لگی رہنے دی، اور ساتھ جھک کر کہنے لگا کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے۔ تو یہ کسی کے سامنے جھکنا جو ہے، آہستہ آہستہ جھک کر، جھکنا تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے سامنے جائز ہی نہیں ہے، لہذا جھکنا، وہ آدمی جھک رہا ہے۔ اور پھر والد صاحب نے یہاں کا واقعہ بھی سنایا۔ فرماتے میں یہاں 2002 کی بات انہوں نے سنائی، ایک غیر مسلم یا آپ اسے کہہ لیں مشرک آدمی سے فرماتے ہیں کہ میں ڈرائیونگ سیکھتا تھا، عیسائی آدمی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ تو یہ موجودہ دور میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس طرح کی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ شخصیات ہیں ان سے پھر آگے شرک کی ابتدا ہوتی ہے، لہذا یہ نوح علیہ السلام کے بعد ان 5 بزرگوں سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو، کتنے ہی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ تصویر کا فتنہ بہت خطرناک ہے، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔
आगे फरमाया मन कान युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशा। मन काना जो है युरीदु इरादा रखता, अल आजिला जल्दी वाली यानी दुनिया का, अज्जलना हम जल्दी देते हैं, लहू उसको, फीहा उस दुनिया में, मा नशा जो हम चाहते हैं, लिमन नुरीदु जिसके लिए हम चाहते हैं, सुम्मा जालना फिर हमने बना रखी है, लहू उसके लिए, जहन्नमा जहन्नम, यस्लाहा वो उसमें दाखिल होगा, मज़मूमन मुज़म्मत किया हुआ, मदहूरा दुत्कारा हुआ। जो शख्स इस जल्दी वाली दुनिया का इरादा रखता हो, हम उसको इसमें जल्दी दे देंगे जो चाहेंगे, जिसके लिए चाहेंगे। फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी है, उसमें वो दाखिल होगा, मुज़म्मत किया हुआ, दुत्कारा हुआ। मन कान युरीदुल आजिला, जो दुनिया का ही सिर्फ तालिब होता है, जैसा कि आजकल काफिर हैं, अक्सर फासिक लोगों का हाल है, सुबह शाम उनकी सिर्फ ये कोशिश है कि हम दुनिया हासिल कर लें, दीन की कभी फिक्र नहीं की, दीन के बारे में कभी सोचा भी नहीं, जिससे चाहा आम आदमी से चाहा दीन के बारे में कभी दरियाफ्त कर लिया। हकीकी उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया का हुसूल है। ऐसे लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने दो कैदें लगाई हैं। पहली कैद क्या है कि लहू फीहा मा नशा, दुनिया में जितनी भी वो दुनिया करता रहे, जितना हिस्सा हमने उसके लिए मुकर्रर किया हुआ ना, जितना हम चाहते हैं सिर्फ उतना ही देते हैं। और दूसरा क्या फरमाया, लिमन नुरीदु जिसे हम चाहते हैं उसे देते हैं। आप देखें बेशुमार ऐसे लोग हैं जो दुनिया के तालिब हैं, सुबह से शाम तक वो माल करते हैं, लेकिन सबको माल नहीं मिलता। अच्छा, जिनको नहीं मिलता उनके लिए दो फकर जमा हो गए, दुनिया में भी फकीरी और आखिरत में फकीरी, तो उनका मुकद्दर ही बनेगी। लिहाजा ये वो लोग हैं जो खालिसतन दुनिया के मुतमन्नी है, दुनिया को ही चाहते हैं। इनके मुतालिक फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सुम्मा जालना लहू जहन्नम, फिर हमने इनका ठिकाना जहन्नम बना दिया हुआ है, उसी के अंदर ही ये दाखिल होंगे। इसके बरअक्स जो मुत्तकी आदमी है, मोमिन आदमी है, उसका मकसूद सिर्फ और सिर्फ आखिरत होता है। दुनिया में भी अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको गनी कर दे तो ठीक है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। दुनिया की आसाइशें जिस कदर उसे मिलती जाए, ठीक है, मिलती रहती हैं, ना भी मिले, वो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र ही अदा करता है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदामंद है। साथ क्या फरमाया, वमन अराद अल आखिरा, और जिसने आखिरत का इरादा किया, वसआ लहा सायहा, और उसके लिए पूरी कोशिश करता है, वह हुवा मुमिनुन, इस हाल में कि वो मोमिन हो, फउलाइका, तो यही लोग, का नसायुहुम, उनकी कोशिश है, मशकूरा, कदर की हुई। और जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए कोशिश की जो उसके लायक कोशिश है, इस हाल में कि वो मोमिन हो, तो यही लोग हैं जिनकी कोशिश हमेशा से कदर की हुई है। इस आयत करीमा में आमाल की कबूलियत की अल्लाह तबारक व तआला ने 3 शराइत बयान की हैं। पहली शर्त क्या है, जो सबसे ज्यादा अहम है, वह हुआ मुमिन, आखिरत की तमन्ना करने वाला मोमिन हो। ये नहीं कि ऐसे सुन लिया और कहता है जी मैं आखिरत का तालिब हूं, नहीं। पहली शर्त क्या है, वह हुआ मुमिनुन, मोमिन हो। मोमिन आपके आदमी के मुतालिक आप जानते हैं कि मोमिन वो होता है जिसमें 5 अरकान इस्लाम और 6 अरकान ईमान, इन पर जिसका कामिल ईमान हो, और उसके बाद वो आमाल में जिस कदर बढ़ता जाए उस कदर उसका ईमान भी बढ़ता जाता है। तो सबसे पहली शर्त क्या हुई कि आखिरत का तालिब, मुतमन्नी मोमिन होना चाहिए। और दूसरी चीज जिक्र क्या की है, हाँ यहां ये समझ लें कि जो काफिर है ना, वो चाहे जितने भी आमाल करता रहे, उसके आमाल का बदला अल्लाह ताला दुनिया में तो दे सकता है, वाह वाह की सूरत में,
لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے یہاں وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط اول ہے. دوسری شرط اخلاص ہے، دکھاوا نہ ہو، اخلاص. اراد الآخرہ، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ واقعی اس کا ارادہ ہے آخرت کا، صرف کلمات کے ساتھ نہیں. اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط آخرت کے لائق نیک عمل کی ہے، جو وسعی لہا سعیہا سے واضح ہو رہی ہے. اور یہ وہ عمل ہوتا ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق کیا گیا ہو. پھر ایسے جو اعمال ہیں نا، سبحان اللہ، ان کا اجر اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا اور بغیر کسی حساب کے دے گا. سبحان اللہ. سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صرف کامل صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا. تو جس کی سعی اللہ تعالیٰ کو مشکور قرار دے دے وہ یقیناً ایسی ہی ہوتی ہے. لہذا یہ جو 3 شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان کو بار بار پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اگر ہم یہ کہہ لیں، قرآن کریم میں جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی خوبصورت اور جامع ترین آیت ہے. اس میں دنیا کی بھلائی کا سوال بھی ہے. یہ نہیں کہ آدمی مومن ہو لیکن دنیا میں ہر طرف سے اس کے ساتھ برا سلوک ہی ہو رہا ہو. ہاں ٹھیک ہے، ایسے آدمی کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ بہت بلند ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی بھلائی کا سوال. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی کا سوال. اور بڑی اہم بات وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے. تو یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کریں. آگے فرمایا کلن، ہر ایک کو، نمدو ہم نوازتے ہیں، ہؤلائی ان کو، وہؤلائی اور ان کو، من عطاء ربک آپ کے رب کے عطیے سے، وما اور نہیں ہے، وما کانا اور نہیں ہے، عطاء ربک آپ کے رب کا عطیہ، محظورا روکا ہوا. ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی اور ان کی بھی، آپ کے رب کی بخشش سے. اور آپ کے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں ہے. محظورا جو ہے یہ حضر یحظر باب نصر سے اسم مفعول ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، گناہگار ہو، جیسا تیسا بھی ہو، ہم اپنے رزق سے نہیں روکتے. دنیا کی نعمتوں میں سے ان کو نوازتے رہتے ہیں، کافروں کو بھی نوازتے ہیں، اہل اسلام کو بھی نوازتے ہیں. اور یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، لہذا اس میں رزق بند نہیں کیا جاتا. اگر رزق بند ہی کر دیا جائے گناہوں کی پاداش میں، پھر یہ دنیا دارالامتحان تو نہ ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق مومن کا رزق کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، کافر کا رزق کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بالکل ہی دینا چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا قاعدہ نہیں ہے. آگے فرمایا انظر دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی ہے. وللآخرۃ اور یقیناً آخرت اکبر زیادہ بڑی ہے، درجات درجات میں، واکبر تفضیلا اور فضیلت میں بھی زیادہ بڑی ہے. دیکھیے ہم نے ان کے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجوں میں بہت بڑی ہے اور فضیلت دینے میں کہیں بڑی ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے برابر نہیں ہو سکتے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دی ہے،
کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن زیادہ دیا ہے، کسی کو زیادہ ذہین بنا دیا ہے، کسی کو زیادہ طاقتور بنا دیا، کسی کو زیادہ اقتدار دے دیا ہے. پھر یہ مومن ہوں کافر ہوں، اس کا کوئی فرق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں رکھا گیا. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. دنیا کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 2320 ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے. جناب سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر دنیا اللہ تعالی کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. اس لیے دنیا اللہ تعالی کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آخرت کی ہی فکر کرنی چاہیے. اسی لیے ساتھ آخر میں کیا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. آخرت کے جو درجات ہیں، بلندیاں ہیں، یہ دنیا کی بلندیوں سے، دنیا کے درجات سے کہیں بڑھ کر ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3256، اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2831 اگر آپ دیکھیں اس میں تفصیل کے ساتھ آخرت میں جہنم کے درکات اور جنت کے دو درجات ہیں اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنت کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو درجے ہوں گے بہت زیادہ بلند ہوں گے، حد سے زیادہ بلند. اس حدیث کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نمبر آپ کو بتا دی ہے. جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرق اور مغرب میں دور کسی چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں. یہ کیوں ہوگا؟ باہمی درجات کی کمی بیشی کی وجہ سے ہوگا. لوگوں نے سوال کر لیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کرام کی منازل ہوں گی جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ مرد ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہوگی. تو یہ دیکھیں آخرت میں درجات بہت زیادہ بلند ہوں گے. دنیا میں تو فضیلت ایک دوسرے پر ہے ہی، لیکن دنیا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت ہی نہیں ہے. آخرت میں درجات بہت زیادہ بلند ہوں گے، لہذا آخرت کی فکر ہی کرنی چاہیے. آگے فرمایا آخر میں لا تجعل مع اللہ الہا آخر. لا تجعل، آپ مت بنائیے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود. فتقعد، وگرنہ آپ بیٹھے رہ جائیں گے، مذموما، مذمت کیے ہوئے، مخذولا، مدد چھوڑے ہوئے. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنائیے ورنہ مذمت کیے ہوئے بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہیں گے. مخذولا اسے کہتے ہیں کہ جس کی وہ آدمی مدد چھوڑ دے جس سے مدد کی اسے قوی امید تھی. اس آیت کریمہ میں تمام اعمال کی بنیاد شرک سے پاک ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا تھوڑا سا بیان کیا جیسا کہ بھی ہم نے حدیث مبارکہ سنی اور پڑھی. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ شرک سے پاک ہونا ہے. اس میں پھر آگے دو باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز بھی کوئی دوسرا معبود مت بنائیے گا وگرنہ آپ مذمت کیے ہوئے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا امکان بھی نہیں ہے، والحمد للہ علی ذلک. اس کے ساتھ ایک تو اس اہمیت کو اجاگر کرنا اور دوسرا عام ساری کی ساری امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایسے مخاطب کر کے کہا ہے، لہذا ہم کس بات کی مولی ہیں.
تو شرک یہ اصل چیز ہے، شرک سے براءت یہ اصل چیز ہے، اس سے جو آدمی بری ہوگا انشاءاللہ باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ انشاءاللہ آدمی کو ملیں گی. لیکن اگر آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز بھی معاف نہیں کرتا ہے. لہذا شرک کو پہچانیے اور اس سے بچنے کی خود بھی کوشش کیجیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بہت بڑے گناہ سے محفوظ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ ہمیں اس مذموم گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور جو توحید کا اصل مغز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس توحید کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھیں جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا ہمیں حقدار بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.